آج کی مجلس میں انشاءاللہ العزیز عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اکبر الہ آبادی کے ایک کلام سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی جو کلام لکھا اس کے ایک شعر میں عقیدے کا ذکر کیا ہے۔ اکبر لکھتے ہیں، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، یہ موجودہ طریقے راہیے ملک عدم ہوں گے، نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے۔ نئی تہذیب ہوگی اور نئے ساماں بہم ہوں گے۔ اب نئی تہذیب ہوگی تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، کہ جب معاشرہ یہ تبدیل ہوگا، تہذیب جب نہیں آئے گی تو معاشرہ تبدیل ہوگا، جب معاشرہ تبدیل ہوگا تو طبیعت کیا ہو جائے گی؟ بدل جائے گی۔ بدل جائے گا انداز طبع دور گردوں سے، نئی صورت کی خوشیاں اور نئے اسباب غم ہوں گے۔ آگے وہ لکھتے ہیں، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، بولتے بھی ہے نا، محاورہ ہے کہ یہ کچھ اور ہی گل کھلائے گا، ہے یہ کچھ اور ہی گل کھلائے گا۔ تو ہماری جو جنریشن ہے نیو، وہ کچھ اور ہی گل کھلا رہی ہے۔ تو خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، بلبل کے زمزمے کم ہوں گے۔ چونکہ اب ویسے پھول ہی نہیں ہوں گے تو الیاس بھائی اکبر کہہ رہے ہیں کہ بلبل کے زمزمے بھی کم ہو جائیں گے، بلبل کی میٹھی اور پیاری بولی اور آواز بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ خبر دیتی ہے تحریک ہوا تبدیل موسم کی، کھلیں گے اور ہی گل، بلبل کے زمزمے کم ہوں گے۔ اور اصل بات یہ ہے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، اللہ اکبر ہیں۔ اوپر سے اس کو ملائیے کہ نئی تہذیب، نیو کلچر، نیو فیشن ہے، ماڈرنزم، اور کیا ہے اس کی وجہ سے اب یہ ہوگا، اکبر کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے بات یہاں تک پہنچے گی کہ ہمارے عقائد پہ بھی زد پڑے گی۔ کوئی پڑی نہیں ہوگی ان کو عقیدے کی، نیو جنریشن کو۔ اور آج دیکھ لیجیے، یونی میں چلے گئے، یونیورسٹی میں عشق ہو گیا، پریم ہو گیا، محبت ہو گئی، لو ہو گیا۔ لڑکی ہے تو لڑکے کو نہیں دیکھتی کہ مسلمان ہے بھی یا نہیں، یا یہ کہ دعویٰ تو مسلمانیت کا ہے لیکن از روئے شرع قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ شین یا عین ہا، اس سے نکاح کر لیتے۔ اب فتویٰ ایک طرح کا تو نہیں ہے لیکن پوچھنا پڑے گا۔ اور کبھی قاف، الف، دال، یا اور کچھ لیٹر، ان سے نکاح کر لیتے۔ کیوں؟ وہ پریم ہو گیا ہے، نہیں مانتی ہماری یہ نئی نسل، ہماری نہیں مانتی الا ماشاء اللہ۔ اور یہاں ہم کچھ کر نہیں سکتے، زیادہ زور دیتے تو چلی جاتی ہے گھر سے۔ ہاں، اکبر نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ سب دھیرے دھیرے اس کے اثرات یہاں تک آئیں گے،
عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا۔ ہمارا کعبہ تو کعبۃ اللہ ہے، نیا کعبہ کا مطلب یہ نہیں کہ چار کور کیا ہے عمارت بنائی جائے، یعنی آدمی کعبہ کا معنی ہوتا ہے، یعنی مفہوم سمجھانے کے لیے کہ قبلہ یا کعبہ جو بولتے ہیں کہ آدمی اسی کا ہو کر رہ جائے، کہ اسی کو زیادہ کیا دے، اہمیت دے۔ اصل کعبہ ہے وہ بھی اس کے نزدیک کچھ نہیں ہے، قرآن کریم کے مقابلے میں عقل کو ترجیح دیتا ہے، سائنس کو ترجیح دیتا ہے۔ کیوں؟ ان کا کعبہ سائنس ہے، ان کا قبلہ سائنس ہے، ان کا قبلہ عقل ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو کہاں کہ یہ ہوگا کہ عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا، اور ہم جہاں بیٹھے ہیں اسی کی اکبر بات کر رہے ہیں۔ نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی سب سے پہلے ہم سب کی اور ہماری اولاد کی اور آنے والی اولاد کی، اب یہاں آ گئے ہیں ہم، جائے گا کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اس لیے دعا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی۔ ملین بلین پاؤنڈ کے مکان ہم یہاں لے کے بیٹھے ہیں، کمپرومائز کر لے گا آدمی، ایمان جائے تو جائے، ملک نہیں چھوڑنا، اتنی پراپرٹی چھوڑ کے کون جائے گا؟ ہاں، بڑا امتحان ہے۔ تو یہ کہا کہ مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ آج دنیا میں انہی کا کریز ہے، پچھلی ایک صدی سے عبد الصمد چچا کیا ہے شبیر چچا، انہی کا کریز ہے۔ ان میں بھی داخل ہوں، اور ہو سکتا ہے آپ بھی داخل ہے، ہم سب نے اس کو اہمیت دی ہے تب تو ہم یہاں آئے ہیں۔ لیکن اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقائد کی حفاظت جو ہے وہ فرمائے، ہماری ذریت کی بھی حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے۔ نورانی بھائی تشریف فرماتے حضرت کلیپٹن میں، مدینہ مسجد میں، جو ہمارے پڑوس میں مسجد ہے۔ تو ایک صاحب نے حضرت سے یہ کہا، عرض کیا مفہوم ہے، اب دیکھیے وہ تو اس وقت کہا تھا، تب تو یہ سب بلائیں تھی بھی نہیں جو آج ہے، کہ حضرت ہمیں اپنی آنے والے نسل کی ایمان کی فکر ہے۔ چودھری صاحب کیا فرمایا، کیا عرض کیا کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے تو اس کے ایمان کی ہمیں، محمد حسین بھائی کیا ہے، فکر ہے، دعا کیجئے۔ تو حضرت نے جواباً عرض کیا، ہاشم بھائی کہ تم نسل کی بات کرتے ہو، مجھے تو اصل کی فکر ہے۔ کچھ سمجھے حسن بھائی؟ یعنی تم نسلوں کی بات کرتے ہو، مجھے تمہاری فکر ہے، مجھے تمہاری ایمان کی فکر ہے کہ پہلے فاروق بھائی کیا ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کرو، صدیق بھائی اس پہ جو ہے وہ دھیان دو، یہ فرمایا حضرت نے۔ تو سعد اللہ صاحب بڑا نازک دور ہے، اور اب تو اور نازک دور آتا جائے گا اگلا ہے، اللہ ہی حفاظت کرے۔ آج ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں چاہتی، ہم کیا ان کو دین سکھائیں گے؟ کیا ان کو دین کی باتیں بتائیں؟ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، موبائل میں بیزی ہے، اسمارٹ فون میں بیزی ہے۔ ہماری اولاد کے پاس ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس بیٹھنے کا۔ اب اندازہ لگائیے، جب ہم میری اور آپ کی اولاد، دیکھیے استثناء ہر جگہ ہوتا ہے، ہاں اپواد ہر جگہ ہوتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، جب زندگی میں وہ ہمیں وقت نہیں دیتی، مرنے کے بعد کیا ہماری قبر پر آئے؟ اکبر کہتے ہیں عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ ہاں، یہ مغرب حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ہاں بہت بڑے عالم، اللہ اکبر۔ اور انہوں نے جو کتاب لکھی حجت اللہ البالغہ، وہ آج کے دور کی ہے، موجودہ دور کی، وہ کتاب لکھی انہوں نے۔ علماء کے لیے سمجھنا اس کا مشکل ہے نورانی بھائی، علماء کے لیے سمجھنا جو ہے وہ مشکل۔ ہاں،
شارح حجت اللہ البالغہ، فقیہ النفس، مفسر قرآن، محدث عظیم، سابق شیخ الحدیث، ام المدارس، دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے اس کی شرح لکھی ہے رحمۃ اللہ الواسعہ، ورنہ قریبی دور میں کوئی لکھ نہیں سکا اس کی شرح، اس کو پڑھانا کار دارت۔ یہاں حضرت تشریف لائے تھے ہماری مسجد میں، تو کچھ لوگوں نے، مجھے نام بھی معلوم ہے، میں نام نہیں لے رہا ہے، تو الیاس بھائی کیا ہے، حضرت سے چاہت کا اور خواہش کا اظہار کیا کہ آپ حجت اللہ کا درس دیں۔ حضرت تیار بھی ہوئے تھے، اوپر ہوا بھی تھا، لیکن حضرت نے، فاروق بھائی پتہ نہیں آپ تھے کہ نہیں، فوری طور پر یہ فرمایا تھا، بھائی میں درس تو دوں گا مگر سمجھے گا کون ہے؟ خیر بہرحال سمجھنے والے عقلی لاجک، جیسے آج ہماری اولاد پوچھتی ہے نا وائی، کہ ان کو وائی، ہاں ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ صدیق بھائی فرماتے تھے کہ یہ وائی جو ہیں ایسا لاوارث بچہ ہے، اس کے ماں باپ کا کوئی پتہ ہی نہیں سعد اللہ صاحب کیا نام اپنے، آپ کا نام بھول گیا، زور سے صلاح الدین، ہاں آپ ہماری صلاحیت کھا گئے۔ تو بہرحال کیا ہے صلاح الدین بھائی کہ حضرت نے یہ فرمایا، تو یہ سمجھا وہ لاجک، تو اس میں وہ کتاب ہے، لیکن ہمارے اکابر بعض فرماتے ہیں کہ مدارس والوں کو مدارس میں یہ کتاب شاہ صاحب کی، سبی چچا کیا ہے، داخل نصاب کرنی تھی، لیکن مدارس والوں نے داخل نصاب نہیں کیا، شاہ صاحب کہہ کے اس کو اوپر بٹھا دیا ہے۔ یہ کتاب آج کے دور میں پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے کی تھی۔ مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی باتیں لوگوں کو کھینچتی تھی ان کی طرف، کشش تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو دور حاضر ہے اس میں گفتگو کیسے کرنی ہے، بات چیت کیسے کرنی ہے، سامنے والے کے ذہن کو کیسے پڑھنا ہے، وہ ہنر جانتے تھے وہ۔ خیر، تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک بات لکھی جس کا مفہوم یہ ہے، ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے۔ جانتے ہو نا مشرق اور مغرب، اس کو مغرب کہتے ہیں۔ جو یورپ ہے، جو ہم یہاں بیٹھے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب۔ اور ہمارا جو انڈیا ہے، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشرق۔ ارے کہاں مغربیات ہیں، مشرق جو ہیں وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جاوید بھائی؟ مشرق جو ہیں وہ کہتے ہیں مشرقی ملک۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، مشرق کی جو زمین ہے وہ خدا کے ماننے والوں کی زمین ہے۔ کس کی زمین ہے؟ خدا کے ماننے والوں کی، کہ وہاں کی زمین میں، مشرق کی، وہاں کی مٹی میں، وہاں کی دھرتی پہ چاہے کوئی ہوگا، وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہو، سکھ سے تعلق رکھتا ہو، بدھ سے رکھتا ہو، ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے تو اسلام ہی، لیکن شاہ صاحب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہاں کی مٹی میں دھرم موجود ہے، خدا کو ماننے کا مزاج موجود ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے آج بھی ابھی الیکشن میں وہاں کیا بیچا جاتا ہے؟ ارے پیسہ نہیں، دھرم بیچا جاتا ہے۔ حسن بھائی کیا بیچا جاتا ہے؟ دھرم بیچا جاتا ہے۔ اسی کا جھگڑا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ابھی شاہ رخ خان، وہ بنگلہ دیش کا کرکٹر مستفیض الرحمان یا کیا نام ہے، وہ اس کو جو ہے لے لیا، کیوں؟ بنگال میں چناؤ ہے اور خان لگا ہوا ہے، ٹیم جو ہے وہ ہے، تو دھرم کے نام پر۔ اور حضرت فرماتے تھے مفہوم یہ ہے، ہمارے مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ، اب تو ماحول بہت بدل لیا انہوں نے، ورنہ پہلے ٹرین میں بھی مسلمان ہندوؤں سے ٹرین کا ڈبہ بھرا ہوا ہے، آپ کہیں گے نماز پڑھنا ہے، وہ لوگ آپ کو جگہ دے دیتے تھے۔
کوئی پھیری پھرنے والا مسلمان، ہندوؤں کا گاؤں ہے، خالص ہندوؤں کا گاؤں ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے وہاں، لیکن نماز کا وقت ہوگا، وہ کہے گا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، تو وہ سب سے اچھا کمرہ، سب سے اچھی جگہ جو ہوگی وہاں اس کو کیا کہیں گے کہ بھئی یہاں تو ارے پرانے دور میں نے بھی کچھ دیکھا ہے، بہت زیادہ تو نہیں صدیق بھائی، کہ یہ جو ایمان کی دولت سے نورانی بھائی محروم تھے، وہ لوگ اپنے بیمار بچوں کو لے کر مسجد کے باہر شبیر چچا کھڑے رہتے تھے، ہے نا، تاکہ نمازی نماز پڑھ کر آئے گا تو عبد الصمد چچا کیا اسے کرائیں گے عمل، حسین صاحب پھونک مرائیں گے، دم کرائیں گے اور بچہ اچھا ہو جائے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے یہ قوم ہم کو پہلے سے جانتی ہے کہ جتنے بھی ان الذین آمنو ہیں نا، یہ نماز پڑھتے ہیں اتنی وقت ہی مسلمان ہیں، اس لیے وہ گھر پہ نہیں آتے تھے، مسجد سے باہر آتے تھے کہ یہ گھر جائے گا نا شیطان بن جائے گا، ہے عاصم بھائی؟ ہمارے بزرگ فرق فرماتے تھے کہ یہ مسجد کے باہر اس لیے آتے تھے کہ یہ بس اتنی دیر کا ہی مسلمان ہے، گھر جائے گا تو کیا بن جائے گا، اس لیے وہ گھر پہ نہیں آتے تھے۔ ہاں کسی بزرگ کے گھر آئے وہ اکیلی بات، لیکن یہ تو نماز کے بعد وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کوئی بزرگ آئے، جو بھی نمازی آ رہا ہے اسے کیا کہتے تھے، دم کرو، پھونک جو ہے وہ مارو۔ ہاں احترام وہاں کی زمین میں یہ ہے۔ اگلی بات سنو، شاہ صاحب یہ لکھتے ہیں کہ مغرب کی جو زمین ہے بے دین ہے، لا مذہب، یہاں کی زمین آج آپ دیکھ لیجئے ان کے چرچ بنجر پڑے، ایک خاص، میں ادھر دیکھو وہ لوگ جاتے ہیں، باقی جو یہاں کے اصل باشندے ہیں کوئی نہیں جاتا۔ یہ شاہ صاحب بہت پہلے لکھ گئے کہ یہاں کی زمین میں کیا ہے، لا دینیت ہے، یاد رکھنا، اس لیے ہماری اولاد کی فکر کی بہت ضرورت ہے۔ الہاد، اکبر نے بھی اس کو لکھا، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، عقائد پر قیامت آئے گی ترمیم ملت سے، نیا کعبہ بنے گا، مغربی پتلے صنم ہوں گے۔ یہی بڑی مشکل ہے میرے لیے بھی، آپ کے لیے۔ اب انہوں نے ہمیں ایسا عیش پرست بنا دیا اسماعیل بھائی، اب ہم سے یہ ملک چھٹتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسی ہڈی میرے اور آپ کے گلے میں ہے جس کو بولتے ہیں چودھری صاحب، نہ اگلی جائے جاوید بھائی، نہ نگلی جائے۔ اس لیے میرے بھائی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ایک عمل خاص کرو، دعا کرو، خود اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے، یہ کبھی نہیں چھوڑنا ہے دعا کا عمل۔ یہ دعا کبھی نہ کبھی رنگ لاتی ہے، یاد رکھو، کبھی نہ کبھی رنگ لاتی۔ ہم دعا میں دنیا ہی دنیا مانگتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ بھی منع نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے حسن بھائی کہ دعا ایک ایسی عبادت ہے، واحد ایک ایسی عبادت ہے اسلام میں، دین اسلام میں، جس میں دنیا مانگنا بھی عبادت۔ کچھ سمجھ آ رہا ہے الیاس بھائی؟ کیا کہا؟ دعا میں آپ دنیا بھی مانگ سکتے ہیں، جو جائز ہے وہ بھی عبادت ہے، تب بھی ثواب ملے گا۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے جس میں دنیا مانگنا بھی کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ ہاں بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا دعا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ ہاں دعا جو ہے وہ، اب ہماری بدقسمتی ہے، شیطان نے ہمیں اس میں الجھا دیا کہ نماز پچھی دعا مانگو ثابت ہے کہ بدعت ہے۔ ہم اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ دعا مانگے کہ نہیں مانگے۔ ارے آپ امام صاحب کے ساتھ مت مانگو کہ جب وہ شروع کرے آپ شروع، وہ ختم کرے وہ نہیں، آپ اپنی تو مانگو، وہ تو کہیں منع نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ، یہ میں جملہ میں اپنی طرف سے بڑھا رہا ہوں، کہ خصوصیت سے خاص طور پر دعا کب قبول کرتا ہے؟ تو اس روایت میں ترمذی شریف میں غالباً اس کے راوی حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور نے 2 وقت بتائے کہ 2 وقت میں خصوصیت سے اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے۔
میں نے خصوصیت کیوں کہا؟ ورنہ اللہ تو 24/7 کبھی بھی دعا کو سنتے ہیں اور قبول کر سکتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ فرمایا ایک تہجد کے وقت میں، ایک کب؟ تہجد کے وقت میں۔ ہاں، یہ بڑا پیارا وقت ہے، پورا سال نہیں تو رمضان میں اہتمام کرو، رمضان میں تہجد پڑھنے کی اور اللہ کے آگے گڑ گڑانے کی، رونے کی۔ ہاں، بڑوں کو جو ملا ہے دینی اعتبار سے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، آکسفورڈ میں پڑھا ہوا شخص کہہ رہا ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کہہ رہے ہیں، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ ہاں، تو ایک فرمایا تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ خصوصیت سے دعا قبول کرتے ہیں، اللہ خود آسمانی دنیا پر آتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا فرض نماز کے بعد۔ کب؟ فرض نماز کے بعد۔ ہاں، علماء نے اتنا لکھا ہے، جن فرض نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں دعا مختصر کرو، یہ لکھا ہے علماء نے حدیث پاک کی روشنی میں، اور جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں ان میں دعا ذرا کیا کر لو، طویل کر لو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کن نمازوں کے بعد صدیق بھائی نہیں ہیں سنتیں؟ فجر ہے عصر۔ ہاں، صدیق بھائی بچی گیا، جاوید بھائی بچا ہی لیتا منی کا بارہ کھڑا نہیں ہو رہی ہے نا۔ ہاں، چاہ پائی کام آئی جو آج۔ تو کیا ہے صلاح الدین بھائی، دو نماز ہے، اس لیے آپ دیکھیے امام صاحب کیا کرتے ہیں نورانی بھائی، چہرہ گھما کے کدھر بیٹھ جاتے ہیں؟ مقتدی کی طرف، ہے نا۔ ہاں، کیوں؟ وقت ہے، کوئی نفل نماز نہیں ہے، کوئی سنت نہیں ہے، تو عصر اور مغرب کے بعد دعا کیسی ہوتی ہے شبیر چچا؟ طویل ہوتی ہے نا۔ کس کے مقابلے میں؟ ظہر، مغرب، عشاء، جمعہ۔ کیوں؟ ان کے بعد کیا ہے؟ سنتیں ہیں۔ ان کے بعد کیا ہے؟ سنتیں۔ ہاں، ان کے بعد جو ہے سنتیں۔ اچھا، یہاں علماء نے ایک بات لکھی، عام طور سے ائمہ حضرات جو ہیں امام صاحب وہ کراس بیٹھتے ہیں، کچھ یوں بیٹھتے ہیں عصر اور فجر کے بعد، کچھ یوں بیٹھتے ہیں، لیکن حدیث پاک کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا کہ صحیح طریقہ سیدھا بیٹھنے کا۔ نہیں، قبلہ رخ کیسے ہوگا؟ پیٹھ ہوگی امام کی، تو پیٹھ ہوگی، لیکن وہ کیسے بیٹھے گا؟ سیدھا بیٹھے گا، ہاں، سیدھا جو ہے بیٹھے گا۔ ایک صاحب پوچھنے لگے پھر امام صاحب الٹے کیوں بیٹھتے کروس؟ میں کہہ رہا امام صاحب نے جو مقتدی نے پبلک ملی یہ الٹی ملی بیچارہ الٹو بے اشوک بھائی۔ تو بہرحال کیا ہے، دعا کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، یہ دعا کبھی بھی رنگ لاتی ہے۔ ہاں، دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک اور بھی فوائد ہے، شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ، اچانک یاد آ گئی، پتہ نہیں شعر میرے ذہن میں آئے گا کہ نہیں۔ اقبال نے دعا کے تعلق سے لکھا ہے، کوشش کرتا ہوں بارہ ذہن میں نہیں آ رہا، آخری مصرع یاد آ رہا ہے کہ دعا سے تیری، ہاں یاد آ گیا، دعا سے تیری تقدیر تو نہیں بدل سکتی، دعا سے تیری تقدیر تو نہیں بدل سکتی، مگر یہ ممکن ہے کہ تو بدل جائے۔ یعنی ویسے تقدیر بدلتی بھی ہے، وہ مفہوم لا يرد القضاء الا الدعاء او کما قال علیہ السلام، لیکن اس میں بہرحال علماء کے مختلف اقوال ہے، لیکن اقبال نے کہا کہ دعا کا فائدہ کیا ہوگا؟ تجھے خود تو ہوگا کہ تیری تقدیر ہے کہ تو جو ہے وہ بدل جائے گا، تو بدل جائے گا، اللہ سے لو لگائے گا۔ دیکھیں ہم دعا نہیں مانگتے اس لیے ہمارا دعا میں دل بھی نہیں لگتا ہے، ہاں، دعا میں دل بھی نہیں لگتا۔ ابھی رمضان آئے گی تو دیکھنا ختم قرآن جو ہوتا ہے تراویح، اس میں 15-20 منٹ ہوتی ہے، 100 وقت آپ نے ٹانٹیا نے پوزیشن بدلے، ایم تھائے تیم تھائے ہیں، کیا پوری تھائے کیا پوری تھائے ہیں تو خیر بہرحال اپنی بھی فکر کرے، اپنی اولاد کی بھی، عقائد کی بھی۔ حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ملفوظ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کی حالت یہ ہے
کہ ہم عقائد کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی عبادت کی کرتے. ہم عقائد کی اتنی فکر نہیں کرتے، عقائد پر اتنی توجہ نہیں ہے جتنی عبادات پر ہے. اور حضرت نے فرمایا کہ عقائد میں گڑبڑی مفہوم، عبادات میں گڑبڑی سے بڑا جرم ہے، یاد رکھنا. بلکہ آپ دیکھیے، میں بھی اتنے سالوں سے ہوں یہاں، یہ میرا 25واں رمضان ہے، اگر آپ لوگ کرنے دیں گے تو ہے جاوید بھائی. تو بہرحال میں نے بھی کوئی عقائد پہ اتنی بات نہیں کی، یہ اللہ نے اچانک کچھ مہینوں پہلے دل میں بات ڈالی کہ یار اس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور آپ خود اندازہ کریں، بہت کم عقائد پہ گفتگو ہوتی ہے نا، بہت کم عقائد پہ گفتگو. موٹے موٹے عقائد جانتے ہیں لیکن ہمیں تشریحات نہیں پتہ ہے، تفصیلات جو ہیں وہ نہیں پتہ ہے عقائد کی ہمیں. ہاں، اور عقائد تو مین بنیاد ہے، تھڑ ہے. حضرت مولانا الیاس بھومن صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کی مثال دی کہ پھر عقیدے اور عبادت، اس کی مثال سمجھو. عبادات عقیدے کے بغیر کچھ نہیں ہے. عقیدے، ایمان بنتا ہی عقائد سے ہے، یاد رکھو. عقائد یعنی ایمان. ایمان کس سے بنتا ہے؟ عقائد سے بنتا ہے. اور عقائد میں گڑبڑی ہو گئی، ختم معاملہ. اور عقائد ایسی چیز ہے کہ ایک عقیدہ بدل گیا، ایک، اس سے بھی ایمان ختم ہو جاتا ہے. یہ جو قادیانی ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، قرآن کو قرآن مانتے ہیں، قبلے کی طرف ہی وہ ہم جدھر رخ کرتے ادھر ہی. صرف ایک گڑبڑی کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں ہے، آخری نبی نہیں ہے. اس ایک گڑبڑی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. ہاں، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے عقائد، ایک عقیدہ، ایک. وقت ہو گیا ہے. میں آپ کو عربی کا ایک شعر سنانے والا تھا اس تعلق سے، اور فارسی میں جو کچھ لکھا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے کہ ایک عقیدہ آدمی کا بدل جائے تو بات ادھر سے ادھر جو ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں، اب دیکھیے حضرت نے مثال سے سمجھایا. عقیدہ، اس کی اہمیت سمجھو، اور عبادات. عبادات عقائد کے بغیر اسماعیل بھائی کچھ نہیں ہے. لیکن اگر عقائد ٹھوس ہے، مضبوط ہے، عقیدہ ٹھوس ہے، مضبوط ہے، عبادت نہیں بھی کی ہے، ایک بھی عبادت، ایسا کرنا نہیں ہے، لیکن زندگی بھر عبادت نہیں کی، ایک نہ ایک دن اللہ کی رحمت سے کہاں جائے گا؟ جنت میں. اور زندگی بھر عبادت کرتا رہا لیکن عقیدے میں سعد اللہ صاحب کیا تھا؟ گڑبڑ. تو پھر ختم. حضرت نے اس کی مثال دی. عقیدے کی مثال اکائی کی ہے، نمبر 1 کی، ایک، نمبر 1 ہم جو لکھتے ہیں. اور عبادات کی مثال 0 کی ہے. کس کی ہے؟ 0 کی. اب حضرت نے فرمایا، ادھر دیکھو اگر آپ کو نظر آئے تو، کہ میں نے یہ ایک لکھا، میں نے یہ ایک لکھا. یہ ایک کیا ہے؟ یہ ایمان ہے، عقائد ہے. عقیدے برابر ہے، عقائد برابر ہے، عقیدہ ٹھیک ہے. اب عبادت کی 0 لگتے جائیں گے، 1 2 3، جیسی جیسی عبادت کرے گا کدھر سے لگتے جائیں گے؟ سیدھے طرف، ایک کے سیدھے طرف. یہ عبادت ہے. اب ہمارے یہاں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ عقیدہ صحیح ہے، بلیو ٹھیک ہے، مانیتا ٹھیک ہے. اب جو عبادت کر رہا ہے اس کی ویلو بڑھ رہی ہے. ایک کے بعد ایک 0 لگاؤ تو کتنے بنتے ہیں؟ ارے کہاں 2 بنتے ہیں یار؟ میں نے لاگے کہ ٹائم تھے جو مارو ہے نورانی بھائی، میں نے وہ لا کے مارو شیخت جیسے تو میں نے کہہ دیے کہ 2، کہ اب آگے بیان مت ہونے دو. محمد حسین صاحب اس کا معنی ہے اب آگے میعاد مت ہونے دو. تو ایک کے بعد 0 لگے گا. الیاس بھائی کتنے بنیں گے؟ 10. جزاک اللہ. دوسرا 0 لگ گیا تو 100. تیسرا 0 لگ گیا تو 1000. چوتھا لگ گیا تو
10,000, 5 والا گیا تو ہاں اسی طرح آپ بڑھاتے چلے جاؤ، ویلو بڑھتی جائے گی. اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، اور عقیدہ صرف ایک مرتبہ ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایمان مجمل یاد کر لی، ایمان مفصل یاد کر لی، مرتے دم تک عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور ہم سے منگوایا گیا پتہ نہیں کتنی مرتبہ. فرض نماز میں ہی 5 مرتبہ تو ہو گیا، باقی سنت نوافل سن لو ہیں. کیا مانگا ہم نے جاوید بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں نا روزانہ. حالانکہ پنڈت دیانند سرسوتی نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے جتنے اعتراضات اسلام کے تعلق سے پیش کیے تھے، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ تمہارا اسلام دین اسلام نقل کفر نباشد، یہ کیسا تمہارا دین ہے کہ تم اتنے سالوں سے نماز پڑھتے ہو، تمہیں ابھی ہدایت ملی ہی نہیں، تم روزانہ یہ مانگتے رہتے ہو، یہ کیسا دین ہے، یہ کیسا اللہ ہے تمہارا کہ وہ تمہیں ہدایت ہی نہیں دیتا. اب وہ وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ہاں اس کا کیا مفہوم ہے. بہرحال ہمیں علامہ اقبال کی مناجات وہ یاد کرو ہیں، مجھے تو بڑی پسند ہے. سعد اللہ صاحب کتاب اسکولوں میں بھی ہم سے پڑھوائے گئے. شبیر چچا کیا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو، خدایا میری ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. یہی ہے اہدنا الصراط المستقیم. اس لیے عقیدے بہت ضروری. آخر جلدی کرو وقت ہو گیا ہے. صدیق بھائی بے وقت ہم تمہارا گمی جو એટલે સમજી લેવાનું મારું સ્ટેશન આવી ગયું ہیں، اور انہوں نے دیکھ لیا تو اب میں نے بھی دیکھ لیا. اب دیکھو یہ ایک کے بعد میں نے ادھر زیرو لکھے. اب عقیدے میں گڑبڑی ہے تو جتنی عبادات کرو گے نا وہ ادھر زیرو لگتا جائے گا. 1 2 3 4 اس کا کوئی ویلیو بڑھا؟ یہ کتنا ہے؟ 0 ہے، شونیہ ہے، کچھ نہیں ہے. اس لیے یہ عقائد ہے. اس لیے خود کے بھی عقائد کی حفاظت کرو، اپنی اولاد کی بھی. کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں بھی یہاں جو ہے وہ پتہ ہے، تو کم از کم کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا ظاہر ભાઈ આ મને લાગે એ થઈ ગયેલું છે. જો નહીં બહુ અગાડી આવી ગયું, મને લાગે અહીંયા હોવું જોઈએ વચમાં.